السلام علیکم۔ حضرت شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت بخارا ہی سے حاصل کی اور پھر تلاش حق کے لیے اپنے وطن سے نکلے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے شیر گھڑ میں حضرت شیخ داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ اب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار لاہور میں سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت صوفیہ کرام میں ہوتا ہے، جبکہ محمد دین فوق کتاب تذکرۃ الاولیاء والمشائخ میں لکھتے ہیں آپ کے والد بزرگوار کا نام شیخ کاکو تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئے اور یہیں عہد مغلیہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوم و صلات کی سختی سے پابندی کرتے۔ مرشد کی ہدایت پر آپ نے چند چلے کیے اور باطن کو دنیاوی آلودگیوں سے مصفہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر ساری رات عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ نے ظاہری و باطنی علوم کی تحصیل مکمل کر لی تو مرشد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا کیا اور لوگوں میں علم اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ حضرت سید خیر الدین ابو المعلی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق اور حضرت شاہ ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت مخلصانہ مراسم تھے۔ دونوں حضرات میں محبت اور خلوص کا یہ عالم تھا کہ عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کے لیے ایک ہی جگہ بیٹھا کرتے تھے۔ صاحب تذکرہ اولیاء پاک و ہند لکھتے ہیں کہ جب حضرت شاہ ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے حکم پر لاہور تشریف لائے تو حضرت شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کے بغیر تنہائی محسوس کرنے لگے۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیر و مرشد سے اجازت حاصل کی اور لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور میں آمد کے بعد آپ نے محلہ پیر مزنگ میں سکونت اختیار کی اور ارشاد و تلقین کے ذریعے طالبان حق کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، حضرت شاہ ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک لاہور میں قلعہ گجر سنگھ کے قریب شاہ ابو المعلی روڈ پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور حالات زندگی پر الگ سے ویلاگ موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید سے والہانہ محبت تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اور حدیث پر مکمل عبور حاصل کیا اور ساری عمر دینی خدمات کا فریضہ سار انجام دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں محلہ پیر مزنگ میں سکونت پذیر تھے تو اکثر دینی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے۔ لوگ آہستہ آہستہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور علم کے گرویدہ ہوتے گئے۔ آپ اپنی رہائش گاہ پر دینی علوم کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کی دینی کافیوں سے بے شمار لوگوں کو ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی۔ مفتی غلام سرور لاہوری خزینۃ الاصفیاء میں لکھتے ہیں شیخ ابو اسحاق قادری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ علوم ظاہر و باطن، زہد و تقوی، سخاوت اور ریاضت و مجاہدات ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے اور بے اختیار ان سے خوارق و کرامت کا اظہار ہوتا تھا۔ شاہ ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا رابطہ محبت و مودت والا تھا اور عبادت و اطاعت میں ہمیشہ شاہ ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 985 ہجری بمطابق 1577 عیسوی میں ہوا۔ یہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور تھا۔ آپ کو اپنی قیام گاہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور کے علاقے مزنگ میں ٹیمپل روڈ پر بالمقابل مزنگ ٹیچنگ ہسپتال واقع ہے۔ مزار کے اوپر قدیمی اور خوبصورت گنبد ہے۔ محمد بن کلیم اپنی کتاب مدینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے تاجر نے بنوایا تھا جس کا نام عبداللہ بن عبد القادر تھا۔ مزار کے ساتھ عظیم الشان جامع مسجد حضرت ابو اسحاق ہے۔ سید محمد لطیف نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ کے ساتھ ایک بڑی مسجد کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن فوق لکھتے ہیں شاہ ابو اسحاق کے مقبرے اور مسجد اور بعض متصلہ قدیمی قبور اور ارد گرد کے قدیمی مکانات پر نظر غائر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقبرہ اور مسجد کا احاطہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ناخدا ترسو نے خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم قبروں کو مٹا کر زمین کے برابر کر دیا اور اس مقبرے کے متصل و ملحق سرکاری اور غیر سرکاری مکانات بنے ہوئے ہیں۔ کنہیا لال اور نور احمد چشتی کا بھی یہی کہنا ہے کہ کبھی احاطہ مزار بہت وسیع ہوتا تھا، اس کی اراضی 7 بیگھے تھی اور یہاں ایک کنواں بھی ہوا کرتا تھا۔ محمد بن کلیم کے مطابق لاہور میں جس محلہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا وہ محلہ آپ ہی کے نام سے محلہ شاہ ابو اسحاق مشہور ہو گیا۔ حضرت شاہ بلاول قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہی کچھ دیر معتکف رہے اور باطنی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جائیں تو مسجد سے پہلے بائیں جانب احاطے میں ایک اور خوبصورت گنبد والا مزار ہے۔
اس مزار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 3 صاحبزادوں کی قبور ہے۔ احاطے میں ایک قدیم درخت ہے جس کی شاخوں سے مسجد کے مینار اور مزار کا گنبد انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔